اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق رب ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، کافی لوگوں کے بار بار اصرار پر ہم نے پہلے بھی ایک اور وظیفہ بتایا تھا، وہ بھی لوگوں کے اصرار پہ ابھی بہت زیادہ لوگوں کے یہ سوالات آ رہے تھے، تو پھر ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے تمام لوگوں کو دنیا کے اندر اس بات کو پھیلا دیں، اس وظیفے کو عام کر دیں۔ معزز سامعین کرام، وہ کون سا نایاب وظیفہ ہے اور وہ کون سا سوال ہے؟ کافی لوگ اس بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت، مشکلات سے چھٹکارے کا، مصیبتوں سے چھٹکارے کا، کاروبار میں ترقی کا، دولت کا اور ہماری دعاؤں کو قبول ہونے کا نایاب وظیفہ بتا دیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ اس بات کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت، اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا خوشیوں والا مہینہ، ایسا نیکیاں کمانے والا مہینہ اور ایسا برکتوں والا مہینہ اور ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے، ایسا رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں جو شخص 25 رمضان المبارک کو یہ تسبیح پڑھ لے یا پھر دعا مانگے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ مگر معزز سامعین کرام، ہم لوگ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ سوال کافی زیادہ تھا۔ تو دوستوں، اس کا حل یہ ہے، جس شخص کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر وہ شخص 25 رمضان المبارک کے بابرکت دن یہ وظیفہ جو ہم آپ کو ویڈیو کے درمیان میں یا پھر آخر میں یا کسی بھی وقت بتا دیں گے، تو یہ نایاب وظیفہ اگر وہ شخص کر لے تو میں کہتا ہوں 100% گارنٹی کے ساتھ میرے سے اسٹامپ پہ لکھ کے لے لے کہ اگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی تو پھر مجھے کہنا۔ تو معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ دوستوں، اگر آپ کو بھی کوئی مسائل درپیش ہے، اگر آپ بھی کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی کوئی دعا پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی کوئی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا وظیفہ سن رہے ہیں، ہماری اور بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ ان کو سن رہے ہیں، تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی وظیفے کی سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر آپ ہم سے کوئی خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں، اور آپ ہم سے کوئی خصوصی دعا پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی خصوصی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ میسج کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہمارے چینل کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ہمارا نمبر لے کے ہم کو واٹس ایپ پہ میسج کر کے ہم سے کوئی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مگر ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ایک میسج کو 2-3 بار ریپیٹ کرنا ہے، تاکہ ہمارے پاس پہلے سے بہت زیادہ میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک کو پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے،
تو آپ اس لیے آپ 2-3 بار ایک میسیج کو ریپیٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کا میسیج ٹاپ پہ آئے اور ہم اس کو بآسانی پڑھ سکیں، اس کا جواب دے سکیں۔ شکریہ۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے، آپ کا ٹائم بہت ہی قیمتی ہے، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ کی طرف۔ دوستوں، 25 رمضان المبارک کے بابرکت دن وہ کون سی خاص تسبیح ہے، وہ کون سی خاص دعا ہے جس دعا کو ہم پڑھیں، جس وظیفے کو ہم کریں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی؟ تو وہ یا لطیفو کا خاص مجرب آزمودہ عمل ہے۔ یہ پڑھنا کیسے ہے ہم آگے چل کے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے، کس کو دینا ہے، صدقہ دینے سے ہوتا کیا ہے، مکمل سوالوں کا جواب آپ کو میں دینے والا ہوں۔ معزز سامعین کرام، صدقہ ہوتا کیا ہے، صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جب آپ اپنے مال سے صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ دیتے ہیں، معزز سامعین کرام، آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے اور صدقہ دینے سے آپ کی تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ جو بھی بلا، جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی فیوچر کے اندر آپ پہ آنے والی ہوتی ہے، اور اس صدقہ دینے سے وہ مصیبت اور بلا ٹل جاتی ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے معزز سامعین کرام؟ آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار کو صدقہ دینا ہے کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کی مدد کریں گے تو یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرے گا، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے گا، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ دوستوں، آپ نے صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے ایک آنے کی بھی ہے، آپ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، شرمانے کی کیا بات؟ جبکہ میرے اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصاً اللہ کی رضا کی خاطر، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دینا ہے، ریاکاری کے ساتھ نہیں، کیونکہ ریاکاری کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ میرے اللہ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی، اب اتنا مال کس کے پاس ہے، مگر اگر اتنا زیادہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دکھاوے کی نسبت سے خرچ کرے، یقیناً اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ نایاب تسبیح، وہ مجرب تسبیح، وہ آزمودہ تسبیح، جو تسبیح آپ کے تمام مشکلات کو حل کر دے گی، آپ کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دے گی، آپ کی تمام مصیبتوں کو حل کر دے گی۔ یا لطیفو آپ نے 1 گلاس پانی کے اوپر 311 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دینی ہے، اور اس پانی کو آپ نے چھت کے اوپر، دیواروں کے کونوں کے، مطلب کمروں کے کونے کے اوپر، کونے میں، یا پھر برآمدے، یا پھر صحن، یا مطلب اپنے گھر کے پورے کونوں میں اس پانی کو چھڑک دینا ہے۔
اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام